أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام الله نفعكم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والإناد والشقاق. فقال تبارك وتعالى: ولا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة أي حكمته فيه من يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى النَّاسِ كَانَ يُحْزِنُهُ مُبَادَرَةَ الْكُفَّارِ. تو اس نے فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے جو طبیعت مبارکہ بنائی تھی وہ رحمت ہی رحمت تھی. تو اس لیے حضور کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ بھی سب لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایمان میں داخل ہو جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دوسری جگہ آیات میں اللہ نے فرمایا: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو حضور کی صفت مبارک یہ تھی کہ آپ اتنے زیادہ یعنی تمنا تھی کہ سب اسلام میں آ جائیں، سب اسلام میں آ جائیں، سب ایمان میں آ جائیں. اس لیے حضور پاک نے اللہ کے دین کی دعوت میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ دن ہے، رات ہے، سفر ہے، حضر ہے، مکہ ہے، طائف ہے، بازاریں ہیں، سوق ہیں، سب میں اللہ کے نبی پہنچے اور دعوت پہنچائی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں آئیں، زیادہ سے زیادہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن جب حضور پاک یہ دیکھتے کہ بھئی یہ اسلام بھی نہیں لے آتے،
اور ہر وقت اللہ کے نبی سے بھی جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، اولاد مل رہی ہے، مال مل رہا ہے۔ اگر اللہ پاک روک دیتے تو شاید یہ مسلمان ہو جاتے، کوئی ذرا سختی کی جھلک دیکھتے تو شاید یہ مسلمان ہو جاتے، لیکن نافرمانی کے باوجود ان کو تو ہر چیز مل رہی ہے۔ تو جب یہ طبیعت میں خیال آیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ اس بات پہ حریص ہیں کہ لوگ ایمان میں آ جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا کیوں اسلام سے بغض رکھتے ہیں اور پھر سب کچھ ان کے پاس ہے، یہ میری حکمت ہے، میری مشیت ہے، یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی قوتیں بھی جمع ہو جائیں تو اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکتی، ساری دنیا کی قوتیں بھی ختم ہو جائیں اور مل جائیں تو اللہ کی عظمت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، عظمت رسول پاک کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ میری حکمت ہے کہ ان کو دنیا میں دے دو تاکہ پھر آخرت میں ان کا کوئی ذرے کے برابر بھی حصہ باقی نہ رہے، اور ان کے لیے سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ہم نے تیار کر رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ سب کچھ میری مشیت ہے، میری قدرت ہے، اس کے اندر حکمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال تعالی مخبرا عن ذلك اخبارا مقررا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے بارے میں دوبارہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا ان الذين اشتروا الكفر بالایمان استبدلوا هذا بهذا لن يضروا الله شيئا اي ولكن يضرون انفسهم ولهم عذاب الیم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اشتراؤ یعنی تبدیل کیا، کفر لیا اور ایمان دیا، تو انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے اپنے نفسوں کو خود نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے میرے آقا نے فرمایا ہے، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ لو اجتمع الخلق على قلب واحد على قلب رجل واحد منكم، یعنی اگر ساری دنیا متقی بن جائے، مومن بن جائے، مسلمان بن جائے، اللہ کو فائدہ کوئی نہیں، اللہ تو غنی، اس کو کیا ضرورت ہے، اور اگر خدا نہ کرے ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ کوئی اگر کافر ہوتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے، کوئی اگر ایمان میں آتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھیں کہ لفظ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اشترا کا معنی جو ہے وہ خریدنے میں بھی آتا ہے، بیچنے میں بھی آتا ہے، یعنی انہوں نے کفر خریدا ایمان کے بدلے میں، یا جیسے خرید و فروخت میں بھی تو تبادلہ ہوتا ہے نا کہ میں نے پیسے دیے آپ نے مجھے چیز دے دی، تو یہ استبدال ہو گیا، یا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی بیچتا تو وہ چیز ہے جو اس کے پاس ہو، مثلا میرے پاس اینک ہے، میں کہتا ہوں کہ جی میں بیچتا ہوں، اگر اینک ہے ہی نہیں تو میں کہوں میں اینک بیچتا ہوں تو کیا بیچوں گا، تو یہ تو ہے ہی کافر۔ تو انہوں نے ایمان دے کے کفر کیسے لیا، ایمان تو ان کے پلے میں تھا نہیں، یعنی بات کو سمجھیں کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں، تو پہلے ایمان بھی ہو تو بیچیں، جب ان کے پلے میں ایمان ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیسے بیچا اور کیسے خریدا اور کیسے بدلا اور کیسے تبدیل کیا، تو پہلے بات کو سمجھیں۔ تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جب عالم ارواح میں تمام ارواح کو پیدا کیا تھا تو تمام ارواح سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، سب نے اقرار کیا کہ ہمارا رب تو ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بندہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا معنی، اگر ایک بچہ پیدا ہو اور اسے آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چھوڑ دیں، وہ وہی ہو، اللہ پاک اس کو کھلائے پلائے اور بڑا ہو جائے، کوئی بندہ اس کو نہ ملے، کوئی آدمی اس کو نہ ملے، تو اس کے اندر دین فطرت موجود ہوتا ہے، وہ فوراً آسمانوں پہ نظر ڈال کے، زمینوں پہ نظر ڈال کے، سورج کے نظم و نسق کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ کوئی خدا ہے، تو وہ اللہ کا اعتراف کرتا ہے۔
اب اس کے بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر والدین یہودی ہیں بچہ یہودی بن گیا، والدین نصرانی ہیں بچہ نصرانی بن گیا، والدین مسلمان ہیں بچہ مسلمانوں میں ڈھل گیا، تو یہ ماحول اسے اس طرف لے جاتا ہے، ورنہ اللہ نے تو اس کو دین فطرت پہ پیدا کیا۔ تو ان کافروں سے اقرار بھی لیا جا چکا، اللہ نے ان کو دین فطرت پہ بھی پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کفر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان چھوڑ کے انہوں نے کفر لیا۔ اور دوسری بات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کے دلائل جو ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ ذرا بھی آدمی غور کرے تو توحید سمجھ آ سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک عالم نے شاید کہ راضی نے یا بعض علماء نے کسی دوسرے کا نام بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور غور کر رہا تھا کہ بھئی یہ عام جو بیچارے دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا، ان کو توحید کا مسئلہ کیسے سمجھ آئے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میرا گزر ہوا، ایک بوڑھی عورت تھی جو چرخہ کاٹ رہی تھی، اپنے دھاگے واگے بنا رہی تھی، تو میں جا کے ملا، بوڑھی کو سلام کیا، بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا اماں جان آپ کا دین کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا تم خدا کو مانتی ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ خدا ایک ہے؟ اس نے کہا وحدہ لا شریک ہے۔ تو میں نے کہا کہ اماں جان آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ خدا ہے اور ہے بھی ایک؟ کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی آپ کے پاس اس کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ تو اس نے مجھے غور کر کے دیکھا اور کہا کہ یہ جو میں چرخہ چلا رہی ہوں نا اسی سے میں نے سمجھا ہے توحید کو۔ تو میں نے کہا کہ اماں جان کیسے چرخے سے توحید کیسے سمجھ آ گئی؟ اس نے کہا بیٹا دیکھو یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں ہاتھ روک لیتی ہوں رک جاتا ہے، تو جب اتنا چھوٹا سا چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ اتنا بڑا چرخہ چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ یہ نظام عالم جو چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سارا نظام عالم بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا کوئی ذات ہے جو سب کو چلا رہی، کوئی ذات ایسی ہے جو متصرف فی الامور ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو مدبر فی السماوات والارض ہے، کوئی ذات ایسی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارا نظام عالم ہے، ورنہ بغیر ایسے حسن ترتیب کے بغیر چلانے والے کے تو نہیں چل سکتا۔ میں نے کہا اچھا اماں جان یہ بات تو ٹھیک ہے الحمدللہ تمہیں چرخے سے سمجھ آ گئی، لیکن پتہ نہیں دو خدا چلا رہے ہو، تم کہتی ہو کہ خدا ایک ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ مسئلہ بھی مجھے چرخے سے سمجھ آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے سمجھ آیا؟ اس نے کہا اگر ہم دو عورتیں بیٹھیں تو ساری زندگی اگر ہم دونوں کا اتفاق رہے کہ بھئی ہم نے اس کو ایسے چلانا ہے تو پھر دوسری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر تو ایک کافی ہے۔ اگر ہمارا اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ یوں پھیرو، ایک کہے کہ نہیں یوں پھیرو، تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر جب دو میں ایک کمزور ہو جائے گی تو جو طاقتور ہے اسی کا حکم چلے گا۔ تو اگر اس نظام کو چلانے میں دو خدا ہوتے، اگر دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں تو پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر دو مخالف ہیں تو پھر ایک کہے سورج نکلے گا نہیں نہ نکلے آج، تو پھر نظام تب بھی درہم برہم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اگر دو ہو جائیں تو نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ایک گھر میں دو آدمیوں کو بڑا بنا لو تو ایک چھوٹے سے گھر کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ جب تک کہ کسی ایک کو بڑا نہ بنائیں، اس کے حکم پہ چلیں، پھر نظام ترتیب میں آتا ہے۔ تو اتنا بڑا عالم جو ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھو یہ بڑھیا ہے، بیچاری ان پڑھ ہے، دیہاتوں میں رہنے والی ہے، لیکن اللہ نے اس کو مسئلہ سمجھایا تو اپنے چرخے سے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ راضی نے لکھا ہے، وہ ویسے عقلیات کا بڑا بادشاہ تھا، ویسے بہت بڑے عالم تھے، مفسر قرآن تھے ماشاءاللہ، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے توحید کے مسائل پہ جو جمع کرنا شروع کیا نا آیتیں، ایک آیت دوسری آیت، پھر دشمنوں کے اعتراض، پھر جواب، پھر اعتراض، پھر جواب، پھر اعتراض، پھر جواب، تو فرماتے ہیں میں نے تقریباً 360 دلائل جمع کیے اللہ کی وحدانیت پہ،
اور جتنے دشمنوں کے اعتراض تھے ان کا رد کیا۔ یہ کر کے فارغ ہو کے میں مسجد سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں نے تو اتنا عرصہ علم پڑھا ہے، اتنے دلائل بھی میں نے اکٹھے کر لیے، ان کا توڑ بھی میں نے کر لیا، سوالات جوابات بھی میں نے سمجھ لیے، یہ بیچارے جنگل میں رہنے والے غریب کیا سمجھیں گے؟ تو کہتی ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ اونٹوں کی ایک قطار جا رہی تھی اور ایک آدمی نے مہار کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی اور آگے آگے جا رہا، عرب کا بدو تھا۔ تو کہتی ہے میں نے اس کو روکا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ رک گیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھی تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا جی مسلمان ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل مانتا ہوں، خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، حی ہے، قیوم ہے، دائم ہے۔ میں نے کہا بابا یہ تم نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ تو کسی مولوی کی صحبت میں رہتے ہو، اس نے مسائل سمجھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں یہ مولوی ملتے نہیں، میں تو سارا دن اونٹ چلاتا ہوں یا پھر اونٹوں پہ اپنا مال برداری کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہاں سمجھا ہے؟ تو کہتا ہے مجھے ایسے غصے سے دیکھا، اس نے کہتا ہے یار مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی ہے تمہیں عقل ہی نہیں؟ تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو یہ ایک اگر مینگنی پڑی ہو، بہرا عربی میں کہتے ہیں بہرا یعنی اونٹ کی مینگنی، ایک مینگنی اگر زمین پہ پڑی ہو تو ہم بدو اس کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ بھی یہ اونٹ کی مینگنی ہے، اور اسی طرح ایک اور چھوٹی بڑی ہو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ بکری کی ہے یا دمبے کی ہے، اسی طرح اگر اور کچھ بڑی ہو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ گائے کی ہے۔ تو یہ مینگنی دیکھ کے اونٹ کو سمجھ لیتے ہیں، گٹھلی کا دانہ دیکھ کے کھجور کو سمجھ لیتی ہیں، سارا دنیا دیکھ کے خدا نہیں سمجھ آتا؟ بڑے مولوی بنے پھرتے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، جب تو توحید سمجھاتا ہے نا تو پھر خود دماغ کھول دیتا ہے، خود دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو بھائی، ایک اونٹ ایک مینگنی ہے، بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی اونٹ گزرا ہے اسی کی مینگنی ہے، ہر چیز اپنے اصل پہ دلالت کر رہی ہے، تو یہ سارا کائنات جو ہے یہ اپنے خدا پہ، اپنے مالک پہ، اپنے خالق پہ دلالت نہیں کر رہی؟ تو میں نے کہا بھی ہاں یہ بات جو ہے ٹھیک ہے بالکل۔ میں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے مان لیا کہ خدا ہے بس، اب یہ بدلاؤ ایک ہے کہ دو؟ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب تمہارا دماغ خراب ہے، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر کوئی دلیل دو۔ تو اس نے ڈنڈا اٹھایا، اس نے کہا بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب میں بھاگا آگے، وہ ڈنڈا لے کے پیچھے، اس نے کہا اچھا خدا پہ بندہ ہو کے خدا کے بارے میں دلیل مانگتے، علاج ہی تیرا یہ ہے کہ سر پھاڑ دوں تمہارا بس۔ میں نے کہا جو اس کے پاس دلیل ہے نا وہ میرے پاس بھی نہیں، میرے پاس تو مولوی والی دلیلیں ہیں نا، اس کے بعد تو بالکل ڈنڈے والی دلیل ہے نا، وہ سر میں مرو اور سمجھ آ جائے خود بخود سارا مسئلہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، سمجھنا چاہو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن مصیبت کیا ہے؟ ضد۔ دعا کرو اللہ ضد سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ضد سے، عناد سے بچائے، اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں بات سمجھنے کی توفیق۔ اب دیکھو نا آپ کا کیا خیال ہے کہ ابو جہل نہیں جانتا تھا حضور کو؟ اللہ کے بندے آج 1400 سال گزر گئے ہیں اور ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، وہ زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، لیکن مدینہ منورہ میں جاؤ تو آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر ہمیں 1400 سال کے بعد محمد پاک کا شہر دیکھ کر، مدینہ دیکھ کر، مسجد دیکھ کر، ریاض الجنہ دیکھ کر، وہ مقامات دیکھ کر جہاں آمنہ کے لال بیٹھے تھے، ہمیں اگر اتنا اثر ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے مدنی کو دیکھا تھا وہ بالکل اندھے تھے، پاگل تھے۔ یقین فرمائیں کہ صحیح روایت کے اندر بات موجود ہے، اسی اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا تھا ابو جہل، اور ایک سردار بھی طواف کر دوستی تھی ان کی۔ اس نے کہا ابو جہل ایک بات پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ گے؟ اس نے کہا میرے دوست ہو، ساتھی ہو، تم تو میرے اپنے ہو، بتاؤ پوچھو کیا؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تم جانتے ہو؟ ابو جہل نے کہا عجیب بات کر رہے،
او اللہ کے بندے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب جو ہیں وہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ہمارے تو قبیلے سے ہیں، ہمارا تو قبیلہ ایک ہے، ہماری تو رشتہ داری ہے، تو ہم اگر نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ اس نے کہا اچھا بات سنو، اللہ کے کعبے میں طواف کریں اور ہماری آپ کی دوستی ہے، مجھے یہ بتاؤ اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے؟ کیا واقعی وہ نبی ہے؟ واقعی وہ اللہ کا رسول ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل جو تھا نا، رآ یمیناً و شمالاً، پہلے تو تسلی کی، ادھر سے دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، اس کو پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ واقعی وہ سچا نبی ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کا نبی ہے، سچا۔ اس نے کہا بھئی بات سنو، ایسے میں نہیں مانتا، تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ تو دیکھو ابو جہل کیا کہتے ولد فینا وعاش فینا، کہتے وہ اللہ کا نبی ہمارے گھروں میں پیدا ہوا، ہمارے سامنے اس کی زندگی گزری، ما کذب علی انسان قط، اس نبی پاک کی زبان سے کسی بندے پر بھی کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ تو جو انسان کبھی بندے پہ جھوٹ نہ بولے وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ سچا نبی ہے۔ جب تسلی ہو گئی تو اس نے کہا ابو جہل پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ جب سچا نبی ہے تو کلمہ پڑھو، اس کے ساتھ مل جاؤ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ منا امیر و منہم امیر، ہمارا اور ان کے خاندان کا ہے جھگڑا، کبھی ہم امیر بنتے تھے، کبھی وہ امیر بنتے تھے، کبھی کعبے کے سردار ہم بنتے تھے، کبھی وہ بنتے تھے، اب ان کے گھر میں نبوت آ گئی، ہم کیا کریں؟ ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، لہذا ہم مانیں گے نہیں، ویسے ہے اللہ کا سچا نبی۔ اب دیکھو جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ضد کہ ہمارا خاندانی مقابلہ ہے لہذا ہم نہیں مانتے ہیں۔ اسی لیے ہر بندے کو پتا ہے اللہ کی توحید کا، لیکن دعا کرو اللہ دماغوں سے ضد نکال، اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے۔ نہ ایمان سے کہو، ایک بزرگ ہے، یعنی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، مرشد ہے، پیر ہے، بہت بڑے مرتبے کا آدمی جب اس کی قبر پہ موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، ان کا جنازہ پڑھا گیا، وہ دفن ہو گئے، وہ قبر میں چلے گئے، اب قیامت سے پہلے وہ نہیں اٹھائے جا سکتے، پھر بھی ان کو سجدہ کرے اور حاجت روا سمجھے، تو یہ ضد والی بات ہے یا مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟ نہ کون آدمی ایسا بھی جو بندہ خود فوت ہو گیا، یہ مسئلہ کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ نہ ایمان سے کہ بہت بڑا پیر ہو، بہت بڑا بزرگ ہو، فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کے لیے ہماری ضرورت ہوتی ہے یا خود بخود نہا لیتے ہیں فوت ہونے کے بعد؟ کوئی عقل سے مسئلہ سوچیں، خدا نے عقل دیا، ہم انہیں غسل دیں گے، خوشبوئیں لگائیں گے، ہم انہیں کفن پہنائیں گے، ہم ان کو چارپائی پہ رکھیں گے، ان کی چارپائیوں کو ہم کندھا دیں گے، ہم ان کے لیے قبر تیار کریں گے، ہم انہیں قبر میں اتاریں گے، یعنی جب تک باہر ہیں تو ہمارے محتاج ہیں، زندہ ہے تو مریدوں کا محتاج ہے، زندہ ہے تو خادم کا محتاج ہے، اپنے شاگرد کا محتاج ہے، اپنے خلیفے کا محتاج ہے، مٹھیاں بھرنے والے کا محتاج ہے، نذرانے دینے والے کا محتاج ہے، کھانا کھلانے والے کا محتاج ہے، قبر میں جانے کے بعد حاجت روا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کسی کو، مشکل ہے، کیا ضد ہے؟ صرف اصل بات کوئی نہیں کہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یاد رکھو مسئلہ کس کو سمجھ نہیں آتا؟ یعنی دنیا میں بڑے سے بڑے یہودی گزرے ہیں، نصرانی گزرے ہیں، قادیانی گزرے ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں آتا کہ عرضی نویسی کرنے والا مرزا بھی نبی ہو سکتا ہے؟ ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ جس نے 250 کتاب انگریزوں کی خدمت کے لیے لکھی ہے، ایسا بندہ بھی نبی ہو سکتا ہے؟ بس ایک ضد ہے، جو آدمی جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے ضد کر کے، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کسی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، بس وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، باقی دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں،
نہ کسی کو وہ سنتا ہے، نہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا انہوں نے تو خود کفر خریدا ہے، اپنا ایمان خود بیچا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، لیکن ایسا کرنے سے لن یضروا اللہ شیئا، انہوں نے کوئی اللہ کا نقصان نہیں کیا اور نہ اللہ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ فرمایا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین كقوله تبارك وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون كقوله تبارك وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وكقوله تبارك وتعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گمان نہ کریں کہ ہم کافروں کو کیوں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم کافروں کو کیوں مال دے رہے ہیں، ہم کافروں کو کیوں اولادیں دے رہے ہیں، ہم کافروں کو کیوں دنیا میں فائدہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری حکمت ہے، میں اپنے دشمنوں کو اور زیادہ لمبی رسی دے دیتا ہوں کہ جتنا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جرت کریں گناہوں کی، تاکہ جب میں ان کو پکڑوں گا پھر ایک دفعہ پکڑ لوں گا، کیونکہ میں تو قادر ہوں جب چاہوں گردن توڑ کے رکھ دوں سب کی۔ تو جہادا جتنا میری مخالفت کر سکتے ہیں اپنا زور لگا لیں یا اپنے دل کی حسرتیں مٹا لیں۔ ہم دنیا کی نعمتیں کسی سے نہیں روکتے، ہم بارش برساتی ہیں، وہ اگر اللہ کے ولی کے گھر میں برسے گی تو فاسق فاجر کے گھر میں بھی برسے گی، مومن کے گھر میں برسے گی تو کافر کے گھر میں بھی برسے گی، ٹھنڈی ہوا چلائیں تو سب کو لگے گی، دریا پانی کے بہائیں تو سب فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آسمانوں کی چھت ہے تو سب کے لیے ہے، زمین بچھی ہے تو سب کے لیے ہے، اولادیں ہیں تو سب کے لیے ہیں، لیکن اصل فرق یہ ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان میں اور میرے نہ ماننے والوں میں، کہ ان کو تو میں آزمائش کے لیے استدراج کے لیے دے رہا ہوں اور ان کو میں اپنے ازدیاد شکر کے لیے دے رہا ہوں۔ دے تو میں دونوں کو رہا ہوں لیکن دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے، اور اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ نظام عالم ہے اللہ کا کہ ساری کائنات سورج نکلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں روشنی ہو اور کافروں کو روشنی نہ لگے، رات کی چاندنی کھلے گی، یہ نہیں ہوگا کہ تم تو چاندنی سے تمتع کرو اور کافر نہ کریں، یہ اللہ کا نظام ہے، سب فائدہ اٹھائیں گے، لیکن قیامت کا بدلہ سب کو اس کے عمل کے مطابق ملے گا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، اولاد تمہیں بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، بچے تیرے بھی ہیں کافر کے بھی ہیں، موت تجھے بھی آتی ہے کافر کو بھی آتی ہے، تکلیف تجھے بھی آتی ہے کافر کو بھی آتی ہے۔ کافر جو ہے وہ اسباب میں اٹک کے رہ جاتا ہے اور مومن جو ہے وہ مسبب حقیقی کی طرف نظر دوڑاتا ہے۔ کیا مانا؟ تجھے اولاد ملی، مسلمان فوراً کہے گا جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے مجھے بچہ دیا۔ اگر کافر کے ہاں بچہ ہوگا وہ کہے گا جی ٹھیک ہے ہم نے شادی کی تھی بچہ ہوا ہے، نوجوان بیوی تھی میں بھی نوجوان تھا، ٹھیک ہے بچہ ہو گیا، اسباب ہے اس میں، اللہ میاں کا کیا کام ہے، بھگوان ادھر کوئی بچے دینے تھوڑے آتا ہے، وہ تو ہماری شادی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس کی نظر اسباب تک ہے فقط، اور مومن کی نظر سیدھی خدا تک۔ ایک آدمی پہ موت ہے، ان کا جی ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، ایک مومن کہا کہ بھائی اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، چلو دل اگر فیل ہوا تو دل کے بنانے والا بھی تو وہی ہے، اس کے فیل کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے چلانے والا بھی وہی ہے۔ تو مومن فوراً ہر چیز کی نسبت اپنے مالک خالق حقیقی کی طرف کرتا ہے، لیکن کافر جو ہے وہ درمیان کی بھول بھلیوں میں بھٹک کے رہ جاتا ہے اور حقیقی تک نہیں پہنچتا، ورنہ نظام تو چلے گا۔ دیکھو نا جی دنیا ہے، ملک ہے، اس میں کافر بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں، سب کو حقوق ملتے ہیں۔ اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ بھی اپنے عالم میں سب کو حقوق دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی، لیکن قیامت والے دن پھر جو جزا اور سزا ہے
وہ سب کے عقیدے، عمل اور نیت کے مطابق دی جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ ان کی مال و اولاد کا تعجب نہ کریں میرا مدنی کہ ہم نے دشمنوں کو کیوں دیا ہے، یہ بھی ہماری حکمت ہے، یہ بھی ہماری قدرت ہے کہ وہ اسی میں مشغول ہوتی ہیں، اسی حالت میں کفر میں ان کا روح نکلے گا، اور جب کافر ہو کے مریں گے تو ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ ثم قال تبارک و تعالی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اي لا بد ان يعقد شيئا من المهنة يظهر فيه وليه ويهزئ به عدوه يعرف به المؤمن والصابر والمنافق والفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهتك به قولهم عن الجہاد وخیانتهم للہ ولرسولہ۔ اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر کبھی مسلمانوں پہ مصیبت نازل کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، جیسے احد کے میدان میں صحابہ پہ امتحان آئے، غم آئے، مصیبتیں آئیں، وجہ یہ ہے کہ ہم خبیث کو اور طیب کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکیزہ علیحدہ ہو جائیں، گندے علیحدہ ہو جائیں، مومن علیحدہ ہو جائیں، منافق علیحدہ ہو جائیں، صادق علیحدہ ہو جائیں، کاذب علیحدہ ہو جائیں، نکھر کے مسئلہ واضح ہو جائے، حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، نفاق والے کون ہیں، میرے تو علم میں ہے، لیکن میں ساری دنیا پہ واضح کر دیتا ہوں تاکہ قیامت میں جب کافر کو عذاب دوں تو میرے عدل پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ ورنہ اللہ تو سب جانتے ہیں نا، اللہ کے آگے تو ہر چیز ہے، ضرورت کیا تھی کہ ہمارے عمل لکھے جائیں، لیکن اللہ نے ایسا معاملہ فرمایا ہے تاکہ کوئی بندہ خدا کی عدالت پہ اعتراض نہ کر سکے۔ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو اس کا نامہ عمل پکڑا دیں گے، حکم دیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، حکم دیا جائے گا میرے بندے اب اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو، اور جب وہ پڑھے گا اور قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو موجود ہے، اگر کسی نے ذرے کے برابر برائی کی ہے تو موجود ہے۔ اس لیے جب مومن پڑھیں گے نامہ عمل اللہ کی رحمتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے خوش ہوں گے، اور جب کافر پڑھیں گے بڑے چیخ اٹھیں گے، کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہیں گے ہائے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام ہے عمل ہے کہ ہماری زندگی کا بڑا چھوٹا کوئی ایسا گناہ نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو اس میں درج نہیں۔ تو یہ اللہ کیوں کریں گے؟ اللہ کو تو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس لیے کریں گے کہ قیامت میں دیکھ لو نامہ عمل۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر ہر امت کے نبی کو اللہ بلائیں گے، حضرت نوح کو بلائیں گے، حضرت موسیٰ کو بلائیں گے، حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے، اپنی اپنی امتوں پہ گواہی دو کہ جب تم نے میری توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا۔ سب انبیاء گواہی دیں گے، اور پھر سب نبیوں کی گواہی، سب پر اعلیٰ گواہی، سب کی تصدیق، سب کی شہادت علی الانبیاء کون دیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تیرے نبی سچے ہیں، انہوں نے تیرا دین پہنچایا ہے، لیکن یہ بدبخت تھے جو نہیں ایمان لے آئے۔ اب حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض کافر اس زمانے میں بھی میدان حشر میں بھی یہ کہیں گے کہ مولا
یہ نامہ عمل تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہمارا اعتراض ہے۔ اللہ فرمائے کہ آج تو انصاف کی عدالت ہے، آج تو ہر مجرم کو حق کہہ کے بات کرے۔ عدل تو یہی ہوتا ہے نا کہ سب کو حق ملے کہ کھل کے بات کرو۔ وہ کہیں گے اللہ میاں بات ٹھیک ہے، انہوں نے نامہ عمل لکھا ہے، لیکن لکھنے والے تھے فرشتے اور ہم ہیں بندے، تو یہ گواہ جو ہے یہ ہماری برادری سے نہیں ہے، ہماری جنس سے ہمارے گواہ نہیں ہیں، یہ تو نوری لوگ ہیں، یعنی اس دن نوریوں کی شہادت قبول نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی کہنے کا جی یہ تو ہماری جنس سے نہیں، وہ بدبختو، نبی تمہاری جنس سے بھیجیں تو نہیں مانتے ہو، اور گواہ ہم نے نوری بھیجے تو ان کو بھی نہیں مانتے ہو، تم کیا بلا ہو؟ کہیں گے اللہ میاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب تک کوئی بندہ گواہی دے، ہمارے خلاف گواہی ملے، اب اللہ کے نبی کی امت، میرے مدنی سرکار کی امت کو اللہ حکم دیں گے گواہی دو، کیونکہ حضور کی امت بھی تو گواہی دے گی نا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ وہ کہیں گے اللہ میاں ان کی بات بھی ہم گواہی نہیں مانتے۔ اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آخر میں پیدا ہوئے، ہم تو 5000 سال پہلے پیدا ہوئے، یہ گواہ تو موجود نہیں تھا، گواہی کیسی؟ جب ہم تھے تو یہ گواہ بھی نہیں تھے، یہ جو گواہی دے رہے ہیں تو ان کی گواہی کیسے مان لیں ہم؟ اللہ فرمائیں گے بھی جواب دو کیسے گواہی دے رہے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہم تو اپنے پاک نبی کی زبان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا مدنی سرکار سچا ہے۔ جب ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کہ سب نبیوں نے دعوت پہنچائی ہے تو یہ جھوٹے ہیں، اللہ کا نبی سچے ہیں، ہمارا مدنی سچا ہے، اس کا حکم جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا دلیل ہے۔ کہیں گے اللہ میاں ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانتے، یعنی اس دن کافی باقاعدہ قرآن ہے، حتیٰ کہ کہیں واللہ ربنا وما کننا مشرکین، اللہ ہمیں قسم ہے تیری، تو ہمارا رب ہے، ہم تو مشرک تو نہیں، ہم نے تو شرک مولا کیا ہی نہیں، اور تم لات عزا کو سجدے کرتے رہے، قبروں پہ سجدے کرتے رہے، 9 راتیں بیٹھتے رہے، قبروں کے طواف کرتے رہے، اب کیسے کہتے ہو شرک نہیں ہونا؟ کہ اللہ میاں شرک تھوڑا کرتے ہیں، وہ تو ہم تیرے سمجھ کے ان کی خدمت کرتے رہے کہ بھئی ہم ان کو کہیں گے وہ اس کو کہے گا، ہم شرک تھوڑا کرتے رہے، ہم نے تو اللہ میاں ذریعہ ڈھونڈا تھا، آخر تجھ تک کیسے پہنچے؟ کوئی تو ہمارے پاس راستہ بھی تو ہو نا جانے کا، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم اصل مانتے ہیں کہ سب کرنے والا تو ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو مختار ہے، تو متصرف ہے، لیکن تم نے تمام اختیارات اپنے ان پیاروں کے حوالے کر دیے اور خود چھٹی پہ ہے خدا۔ سب اختیارات تو لوگوں کے پاس آ گئے نا جی، پاور آف اٹارنی جو ہے وہ تو ادھر آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی پاور تھے وہ سارے کے سارے دے دیے، کچھ پیروں کو، کچھ بزرگوں کو، کچھ ابدال کو، کچھ غوث کو، کچھ قطب کو، کچھ کسی کو، کچھ کسی کو، تو اللہ میاں کے پاس بھی پتہ نہیں کچھ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ خدا بندے کریم سے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، بس وہ تو صرف وحدت ہی ہے اور تو کچھ نہیں۔ اسی لیے باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مجھے جو کچھ لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے، ہمیں تو سب کچھ نبی سے لینا ہے، اللہ کے بعد اب ہے کچھ نہیں۔ اس نے جو نبی پیدا کیا خود عاشق ہو گیا، عاشق جو ہوا تو سب کچھ اسی کو دے۔ یہ ہے ہمارے عقیدے مسلمانوں کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایمان سے کہو عاشق محتاج ہوتا ہے معشوق کا، یا معشوق محتاج ہوتا ہے؟ اگر خدا عاشق ہے تو محتاج ہو گیا، جو محتاج ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کرو، کچھ سوچو، عاشق معشوق کے پیچھے پھرتا ہے یا معشوق عاشق کے پیچھے پھرتا ہے؟ تو اللہ میاں نعوذ باللہ پیچھے پھرتے ہیں، نبی بیٹھے
یہ مذاق میں نہیں کر رہا، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ معراج جو ہے، انہوں نے کہا جی نہیں معراج کیا ہے، اور نبی کو اللہ پاک دیکھنا چاہتے تھے، معراج تو بس ایک بہانہ تھا، اصل میں تو حبیب کو اپنے پاس بلانا تھا، معراج ایک بہانہ تھا، یعنی اگر نبی مکے میں ہوں تو خدا نہیں دیکھ سکتے تھے، اوپر بلانا ضروری تھا۔ تم طواف کرنے آتے ہو تمہیں دیکھ لیتے ہیں، تم عمرہ کرنے آتے ہو تمہیں تو خدا دیکھتا ہے، لیکن اپنا نبی اگر اس کا مکے میں موجود تھا، انہوں نے کہا نہیں نیچے نظر اچھی طرح نہیں آ رہے، نعوذ باللہ اوپر آئے۔ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ عروج سے ہے کہ اللہ نے فرمایا آمنہ کے لال آؤ، آج میں تیری شان بلند کرتا ہوں، تمہیں 1,24,000 نبیوں سے بلند کرتا ہوں، آج 1,24,000 نبی تیرا مقتدی بنا کے تجھے امامت کے مصلے پہ کھڑا کرتا ہوں، آج جبریل تیرا خادم ہوگا، براق تیری سواری ہوگی، 1,24,000 پیغمبر تیری انتظار میں آنکھیں کھول کے کھڑا ہوگا، آسمانوں تک فرشتے تیری انتظار میں ہوں گے، آج مدنی ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیری شان کو اونچا کر۔ یہ معنی نہیں کہ خدا محتاج ہے یا خدا نعوذ باللہ عاشق ہے، اللہ میاں بار بار بلا رہے تھے نوازیں بخشوانے کے لیے، یہ تو پھر وہی ہیر رانجھے کے مٹکے توڑنے والی باتیں ہو گئی، کوئی دین تو نہ ہوا، کوئی مذاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی وہ ایک گھڑا پتہ نہیں مہیوال تھا، پتہ نہیں رانجھا تھا، پتہ نہیں کیا بلا تھا، جو بھی بلا تھی اب تو مر گئی اللہ کی رحمت سے۔ ہماری قوم تو ایسی ہے، ہیر کا بھی روزہ بنا لیا ماشاءاللہ، اس پر بھی منتیں ہوتی ہیں، میں خود گیا ہوں وہاں۔ تو کہتے ہیں جی بھائی ایک نے کہا کہ جناب مائی ہیر تھی بڑی بزرگی، میں وہ کی کہندا دیکھو جی اتنے چھت کوئی نہیں، لیکن پھر بھی یہ بارش ہوئے تو بارش کا قطرہ ہی اندر نہیں جانا، میں آخر رحمت اندر جا ہی نہیں سکتی، کیوں جاوے رحمت اللہ دی؟ بھئی عقل والی گل کہڑا چنگا کام کیتا سی کہ رحمت جاوے؟ وہ خدا دا خوف کرو، عقل کرو۔ کتنی لوگ ہیں ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں ہو قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں حق بات نہیں پہنچی، نہ مانو تمہاری مرضی ہے، بالکل ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہنا کہ مولا ہمیں مسئلہ نہیں پہنچا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملی، اور کتنی لڑکیاں لڑکے ہیں جن کو ہیر رانجھا پڑھ کے دلالت ملی، گمراہی ملی، عشق ملا، گھروں سے لڑکیاں نکل گئیں، یہ دلالت ہوتی ہے ولایت کی۔ خدا کا خوف کریں، آخر اللہ کو جواب نہیں دینا ہے ہم نے، آپ نے، کسی نے، کوئی قیامت نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی حشر نہیں، جو مرضی آئے ہم کہتے رہیں، اللہ کے دین کو خود بگاڑتے رہیں۔ ادھر تم کہتے ہو سب کچھ اللہ نے نبی کو دے دیا، اور میرا پتہ مدنی کیا فرماتے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی، کہ اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا جو دنیا میں مانگو مانگ لو، آگے میں تمہیں چھڑانے میں طاقت نہیں رکھتا، جو مانگنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پتہ ہے کون ہے؟ سیدۃ النساء فی الجنہ، جنت کی سردار ہے، جگر گوشہ محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا ایمان ہے وہ تو بی بی بھی پاک ہے، وہ تو جنت کی سردار ہے۔ نبی ہمیں سبق دے رہے تھے کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو بھی جواب دے دیا ہے تو خبردار مجھے نہ متصرف سمجھ لینا، مجھے نہ مختار سمجھ لینا، مجھے نہ مالک سمجھ لینا، یہ نہ عقیدے رکھ لینا کہ ہم کفر کرتے رہیں، قبروں پہ سجدے کرتے رہیں، نبی ہمیں چھڑا لے گا، نہ۔ فرمایا عمل ٹھیک ہوں گے قبر جنت کے باغ بن جائیں گے، اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو قبر جو ہے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ ورنہ بی بی پاک ہے، بی بی صفیہ بھی پاک ہیں، بی بی فاطمہ بھی پاک ہیں، لیکن نبی اپنی بیٹی کا نام لے کے قیامت تک کے لیے مسئلہ سمجھاتے ہیں تاکہ ہدایت ہو جائے۔ ورنہ بی بی فاطمہ الزہرا تو جنت کی سردار ہے، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ام الحسن والحسین، اور جس کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہے، کہتی ہے واللہ ما رأیت مثل فاطمہ، کہتی ہے خدا کی قسم ہے بی بی فاطمہ جیسا میں نے نہیں دیکھا کہ اپنے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، بولنے میں تصویر تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میری نظر سیدہ پہ پڑتی تھی مجھے محمد مصطفیٰ یاد آ جاتی، اس لیے کہ بی بی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا بات کرنے کا انداز وہی تھا جو محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن حضرت حسین ان دونوں بھائیوں کو اگر اکٹھے کھڑے کر دو عین تصویر محمد مصطفیٰ کی نظر آتی ہے کہ خدا نے ایک بھائی کو اوپر کا حصہ ایک بھائی کا نیچے کا حصہ بالکل عین میرے مدنی کی شبیہ میں تھا، شکل میں تھا۔ اگر دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو حضور نظر آ جاتے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ محمد مصطفیٰ، اور کیوں نظر نہ آئے، حضور کی بیٹی کی اولاد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہیں، ان میں اگر میرے مدنی کا خون نہیں آئے گا تو کن میں آئے، ان میں اگر عادات و اطوار نہیں آئیں گے تو کن میں آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھیں، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تمام انبیاء خدا سے مانگتے ہیں، اللہ چاہے تو دے دے اور نہ چاہے تو نہ دے، اللہ کی مرضی ہے۔ حضرت یعقوب روتے رہے، آنکھیں مبارک سفید ہو گئیں، لیکن یعقوب کا پتہ نہیں چلا۔ یعقوب کنعان کے قریب کنویں میں موجود ہے لیکن خبر نہیں لگی، اور جب اللہ راضی ہوئے مصر سے قمیص نکلا اور خوشبو پہنچ گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کو سمجھو، خدا کے لیے شرک سے بدعات سے اپنے آپ کو نکالو، دین کو مذاق نہ بناؤ، دین کو افسانہ نہ بناؤ، اسلام کو مذہب اور عبادات کا صرف مجموعہ نہ سمجھو کہ چند رسمیں کر لیں۔ اب تو اسلام رسموں کا نام رہ گیا نا، اب تو اسلام جو ہے نعوذ باللہ صرف رسموں کا نام رہ گیا ہے کہ اگر 12 کو کوئی جھنڈیاں لگا لے اور 27 کو معراج منا لے اور قوالی کر لے، سبحان اللہ، بس عاشق رسول ہے، نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حج کرے نہ زکات دے، بس کیا ضرورت؟ پیر مضبوط ہو، کہتے ہیں جی پیر مضبوط ہو، پتہ نہیں مضبوط کا کیا معنی ہے، یعنی جو آگے ڈنڈے شنڈے ملائکہ کے اچھی طرح برداشت کر سکے۔ خدا کے بندے، جب اللہ کے نبی کانپ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال کانپتے رہیں گے، 500 سال، ایک دن نہیں، 500 سال کانپنے کے بعد جواب دینے کی طاقت ملے گی۔ اس لیے خدا فرماتے ہیں میری دربار کا تو یہ عالم ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرمایا میری شان عظمت کا اندازہ کرو کہ جبریل ملائکہ صفیں باندھ کے کھڑے ہیں لیکن بولنے کی طاقت نہیں، بول نہیں سکتے جب تک میں اجازت نہ دوں، اور جب میں اجازت دوں گا تو کیا بولیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے ملائکہ جہاں نہیں بول سکتے، جہاں فرشتے نہیں بول سکتے، جہاں کوئی پر نہیں مار سکتا، کسی کی زبان مبارک نہیں ہل سکتی، اس لیے حضرت کعب ابن احبار نے، وہب ابن منبہ نے بھی لکھا ہے کہ جب جبریل اپنے رب کے حکم لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے عظمت جلال سے ان کا بدن ایسے کانپ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جب میرا مولا عرش سے حکم جاری کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے جتنے آسمانوں میں ہیں سب سجدے میں گر جاتی ہیں، اور جب سجدے کی تسبیح سے فارغ ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم جاری ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم نافذ ہوا ہے، یعنی صرف حکم سننے کی دیر ہے کہ سب سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی یہ میری حکمتیں ہیں، میں نے آپ کو احد میں اگر شکست دے دی ہے، میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، فرمایا اس میں بھی میری حکمت ہے، میں چاہتا تھا کہ تمہارے سامنے آ جائے کہ کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، کیوں چوری کھانے والے تو ہر وقت ہوتے ہیں، خون دینے کے بعد پتہ لگتا ہے اپنے کون ہیں پرائے کون ہیں۔ اسلام پہ جب مار ملے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ حضرت بلال کو انگاروں پہ تڑپایا گیا، ایسے تو نہیں کہ قیامت تک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نام آتا ہے بلال کا فوراً زبان پہ آئے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام پہ آزمائے گئے،
اس لیے فرمایا لیمیز الخبیث من الطیب، تاکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ ہم دیکھ لیں، آپ پہ واضح کر لیں کہ مومن صابر کون ہے، منافق فاجر کون ہے۔ اس لیے احد میں ہم نے امتحان لیا تاکہ ایمان والوں کا ایمان، صبر والوں کا صبر، قوت والوں کی قوت، استقامت والوں کی استقامت و ثبات، ان کی طاعت جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے، اور منافقوں کا پردہ بھی کھل جائے، ان کی مخالفت، ان کا حق سے پیچھے رہ جانا، ان کی خیانت جو ہے وہ بھی اللہ رسول کے ساتھ، وہ بھی ساری دنیا پہ واضح ہو جائے۔ فلہذا قال تعالی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ قال مجاہد بید بینہم یوم احد، احد کے دن اللہ نے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں بید بینہم بالجہاد والہجرہ، جہاد اور ہجرت کا حکم دے کے سچوں کو اور جھوٹوں کو علیحدہ کر دیا۔ وقال السدی قالوا ان کان محمد صادقا فلیخبرنا امن یؤمن به منا ومن یکفر به فانزلہ اللہ تعالی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب ای حتی یخرج المؤمن من الکافر وروا ذلک کلہ ابن جریر۔ اور حضرت سدی فرماتی ہیں حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ہم اگر امتحان ڈالتے ہیں تاکہ بعض کافروں کے گھر میں بھی مومن ہیں اور بعض مومنوں کے گھر میں بھی کافر ہیں۔ حضرت نوح نبی ہے لیکن بیٹا کافر ہے، حضرت نوح نبی ہے لیکن بیوی کافر ہے، فرعون کافر ہے لیکن بیوی آسیہ جنت کی سردار ہے، اسی طرح ابھی جہل کافر ہے لیکن اکرمہ بطل من ابطال الاسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا میری حکمت یہ ہے کہ میں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دوں کہ مومن علیحدہ ہو جائیں، کافر علیحدہ ہو جائیں، صادقون علیحدہ ہو جائیں، کاذبون علیحدہ ہو جائیں۔ تو ہم اگر مصیبت دیتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو احد میں بھی فتح ہو جاتی، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ واللہ تعالی عالم۔ کہتے ہیں جی کہ اپنا علماء جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ علیین میں چلی جاتی ہے اور کافروں کی روح جو ہے وہ سجین میں چلی جاتی ہے، تو پھر قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے؟ پہلے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح باہر جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ سونا جو ہے جب آدمی سوتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روح لے لیتے ہیں کس کا؟ موت والوں کا۔ جب موت آئی پورا لے لیا، اور جب نیند میں ہے روح تو لے لیا لیکن لوٹا دیا کہ ابھی زندہ رہنا ہے، تو نیند میں روح باہر گئی لیکن تعلق قائم ہے۔ علیین میں رہے تو تعلق قائم ہے، سجین میں رہے تو تعلق قائم ہے۔ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا کہ برزخ کا پردہ ہے؟ روح کہیں رہے اس کا تعلق قائم ہونا جو ہے وہ کون سا مشکل؟ ابھی سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، لیکن روشنی زمین پر بھی ہے۔ تو اتنی اگر عارضی چیزوں سے علاقہ رکھا، کیونکہ جب احادیث میں صحیح بات آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے بٹھا کے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، جب اللہ کے نبی نے سوال بھی نقل کیے اور خدا کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو جاؤ قبر پہ، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھنا۔ تو اگر سوال جواب قبر میں نہیں ہو رہا تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے انکار نہ کیا کریں، اس عذاب قبر کا انکار جو ہے یہ گمراہی اور ضلالت ہے، کیونکہ عذاب قبر قرآن کی 7 آیات سے ثابت ہے اور 70 حدیث ہے میرے پاس محمد مصطفیٰ۔ ایک آدمی نے شادی کی، پہلے اس عورت کی شادی کسی اور عورت سے تھی، تو اس کی لڑکی تھی، اس سے شادی ناجائز ہے۔ جو اگر اولاد چاہے پہلے خاوند کی بھی ہو وہ اس کے ساتھ بھی ایک شادی نہیں ہو سکتی۔
میں نے بہرحال نہیں پڑھا کہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے. اگر وہ کتاب ہو تو ذرا مجھے دے دیں، اچھی بات ہے تاکہ میں بھی استفادہ کر لوں. میری نظر میں ان کی بات نہیں گزری کہ ایک دفعہ تکبیر ہے اور ایک دفعہ بوسے کے لیے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. کچھ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر بات ہمیں سمجھ آ جائے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں جو ہمیں ملا ہے وہ یہی ملا. حضور نے فرمایا کہ یا تو حجر اسود پہ بوسہ دو، اور بوسہ دینے میں بھی حدیث میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ حضور نے ایسے ہاتھ رکھے کناروں پر اور بوسہ دیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے رخسار مبارک بھی لگایا. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب سر اٹھا کے دیکھا تو آپ کے آنسو مبارک جو تھے وہ داڑھی پہ بہ رہے تھے اور پیچھے حضرت عمر کھڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آگے آنسو بہائے جاتے ہیں. اور اسی طرح حضور کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو تو چوم لو. اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر لکڑی بھی لگ جائے تو چوم لو. باقی یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ بھی 2 دفعہ اشارہ کرو یا 3 دفعہ اشارہ کرو. اگر مولانا نے لکھا ہے کہیں تو مہربانی کر کے وہ کتاب مجھے بھی دے دیں، میں آپ کو پڑھ کے دے دوں گا، یا اسی جگہ کا فوٹو کاپی کا ایک صفحہ کر لیں تاکہ میں پڑھوں کہ خدا جانے ان کے لکھنے کی وجہ کیا ہے. بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. علماء کا لکھا جو ہے، علماء کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کوئی ایسی بات ہو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا. وہ بڑے عالم ہیں، میں تو طالب بھی نہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب بھی نہیں. دعا کریں اللہ ہمیں طالب العلم بھی بنا دے تو سبحان اللہ. عالم ہونا تو بڑی بات ہے، ہمارے دل میں تو ہر عالم کی قدر ہے. علماء کے تو ہم کفش بردار ہیں، ان کی جوتیوں میں بیٹھ کے تو ہم لوگ انہیں فیض یہ علم حاصل کیے ہیں. تو ہمیں کسی پر اعتراض نہیں، لیکن مجھے پڑھاؤ ضرور، کیونکہ یہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات بات پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. یہ بھی بڑی مشکل ہے نا، بات کا پڑھنا اور بات کا سمجھنا. جیسے آپ اندازہ کریں، ایک کتاب ہے اپنا ختم نبوت کے بارے میں، تو وہ اتنی دقیق کتاب ہے حضرت قاسم رحمت اللہ علیہ کی کہ بہت سارے لوگ پڑھ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے اعتراض کرتے ہیں جو آدمی سن کے بھی حیران ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے تو لکھ دیا کہ حضرت ختم نبوت کے قائل ہی نہیں تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. وجہ کیا ہے کہ وہ کتاب اتنی دقیق ہے، اتنی محققانہ ہے کہ عالم کے بغیر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور عالم بھی وہ جس نے ان کے کسی شاگرد سے پڑھا ہو، ورنہ ایسے بھی سمجھ آنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے مجھے ذرا دکھا دیں، انشاءاللہ اگر میری غلطی ہے میں تو صحیح کر لوں تاکہ پھر میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں اور اعلان کروں. اس میں کوئی بات نہیں. میں نے جو حدیث مبارک میں پڑھا ہے وہ یہی ہے. اچھا، اسی طرح بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف پہلی دفعہ اور جب ختم کرو اشارہ کرو، باقی چکروں میں ضرورت ہی نہیں. یہ بھی لکھا ہے علماء نے. تو اس لیے مہربانی ہوگی تمہاری، اگر کتاب ہے تو مجھے دے دیں، فوٹو کر کے دے دیں. کہتے ہیں جی کہ فجر کی نماز جو ہے، میں نے عرض کیا تھا، دیکھو نا پھر وہی بات ہو گئی کہ مسئلہ آپ نے سمجھا نہیں. 2 رکعت فجر جو ہیں یہ حضور کو اتنی محبوب ہے کہ حضور نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی. حالانکہ سفر میں سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن حضور کو یہ بڑی محبوب ہے. اچھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے آپ کوئی بھی آثار السنن یا اعلاء السنن لے لیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو وضاحت مل جائے گی کہ اگر ہم آئے تو نماز. اب ہماری 2 رکعت سنت بچ گئی تو سنت کی قضا تو ہوتی ہی نہیں. قضا ہمیشہ فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے. یا تو جلدی دے دیا کرو نا، سوار رہ جاتے ہیں. اللہ حسن
कल